نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے بھیجا۔ تو یہ عبادت ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ عبادت کو کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ ہے علم۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم پوری طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو آج میرا جو عنوان ہے وہ ہے علم دین۔ علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ علم دین اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ علم دین یعنی دین کا علم جب ہم سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو کیا فائدے ہیں؟ بہت سارے کوشچنس کے آنسر آج ہمارے حل ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو کتنا فضیلت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کا پہلا ورڈ نازل کیا، پہلی آیت نازل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ورڈ جو نازل کیا ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک شخص مدینے سے دمشق کی طرف ہجرت کر کے سفر کر کے آئے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں جو لوگوں کو دین کا علم سکھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت اسٹوڈنٹس رہتے تھے، بہت سارے لوگوں کو یہ دین سکھایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص جب مدینے سے آئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں وہ حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا کیا اس کو چھوڑ کر بھی کوئی اور کام ہے، کوئی بزنس، کوئی کام یہاں پر ہو کہ آپ اس کے لیے بھی یہاں پر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف وہ ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی علم کی تلاش میں، دین کے علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دین کے علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور مچھلیاں اس کے لیے سمندروں میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی کو ایک پروٹوکول دینا چاہتا ہے، کوئی ایک اچھی عزت دینا چاہتا ہے، تو اس کے آنے پر ہم اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیتے ہیں۔ لیکن طالب علم دین کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بلکہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں میں موجود اس کے چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کتنا پروٹوکول دیا گیا ہے طالب علم دین کو۔ اور اس کے علاوہ جب ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے اور آخرت میں بھی بہت فائدہ ہے۔ بندہ بعض اوقات 50-60 سال عبادت کرتا ہے لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم سیکھے بغیر عبادت کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا بچہ علم سیکھ کر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب، اس بچے کی عبادت کا ثواب اس 50-60 سال کے آدمی سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں آپ کو مثال بتاؤں، جیسے لیڈیز یہاں پر ہیں تو میں بتاؤں، اگر آپ میں سے کوئی خاتون ایسی ہو جس کو پکانا نہیں آتا، وہ ہے 50-60 سال کی عورت، 50-60 سال کی خاتون ہے لیکن ان کو پکانا نہیں آتا، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ بریانی بنائیں تو کیا وہ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بریانی بنائی ہی نہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کبھی سیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب پکانے کے لیے جائے گی، بریانی بنائے گی، تو بتائیے کیا وہ بریانی کھانے کے لائق ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بریانی کیسے بنانا ہے تو وہ بریانی جب بنائے گی بھی تو وہ کھانے کے لائق نہیں ہوگی، مطلب وہ اتنی ٹیسٹی نہیں بن سکے گی، اس لیے کہ ان کو نمک کب ڈالنا ہے، مرچی کب ڈالنا ہے، کوئی آئیڈیا ان کو نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اپوزٹ ایک لڑکی ہے جو صرف 15 سال کی ہے، اس لڑکی نے اپنی ماں سے سیکھا کہ بریانی کیسے بناتے ہیں۔ اب وہ لڑکی اگر بریانی بنائے تو بتائیے یہ بریانی کیسی ہوگی؟ بہت اچھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھ کر بریانی بنائی ہے۔ جو سیکھ کر بناتا ہے، علم سیکھ کر اس چیز کو بناتا ہے، اس کی چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، اور جو بغیر سیکھے کے بناتا ہے اس کی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ بغیر علم سیکھے ایک بریانی نہیں بنا سکتے تو بغیر علم سیکھے آپ دین پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اسلام کے فرائض کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی احکام پہ چلتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کے احکام سیکھیں، اس کا علم سیکھیں، علم سیکھ کر عمل کریں، ورنہ ہم کئی سال عبادتیں کریں گے لیکن ہماری عبادت ویسٹ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا علم نہیں سیکھا۔ اکثر لوگوں کو جب کہا جاتا ہے آئیے علم سیکھنے کے لیے تو کہتے ہیں علم سیکھیں تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے میں بتاؤں کہ اگر علم سیکھے تو عمل کرنا پڑے گا، یہ ڈر کر علم نہیں سیکھ رہے، تو تھوڑا سا غور کریے۔ اگر کوئی علم سیکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، مطلب علم سیکھا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ایک گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسی خاتون ہے جو علم بھی نہیں سیکھے اور اس پر عمل بھی نہیں کیے، تو اس کو 2 گناہ ہیں، اس کو 2 گناہ ملیں گے۔ کیوں؟ ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک عمل نہ کرنے کا گناہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم سیکھو بھی مت اور عمل کرو بھی مت، علم سیکھے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چاہے علم سیکھے یا نہ سیکھے ہم کو عمل تو کرنا ہی ہے، اور اگر علم سیکھ کر عمل کریں تو ہم درجات کی بلندی طے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں اور اپنی عبادات کو بہترین عبادت بنائیں۔ اور معلوم ہے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی، سب سے زیادہ پچھتاوا کسے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس آدمی کو، اس شخص کو پچھتاوا ہوگا جس کو دنیا میں علم سیکھنے کا موقع ملا لیکن پھر بھی وہ علم نہیں سیکھا، تو یہ آدمی قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتاوے میں ہوگا۔ ہمارے پاس جو بہت سارے موقع ہوتے ہیں ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گھر میں کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، یہ کہہ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوے میں بھی یہی لوگ ہونے والے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ بھی کٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ نیکی کرنا چاہیں مرنے کے بعد تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد۔ اگر ہماری نیک اولاد ہے تو وہ اولاد جب تک ہمارے لیے نیکیاں کرتی رہے گی، ایصال ثواب کرتی رہے گی، ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے گی، وہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ تو نیک اولاد مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی۔ اور دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ کوئی ایسا کام دنیا میں کر کے جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے کوئی مسجد بنانا، کوئی مدرسہ بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، یا کوئی بھی ایسی چیز بنا کے جانا جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے جائیں، اسے بھی کہیں گے صدقہ جاریہ۔ تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ثواب اس شروعات کرنے والے کو ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے علم نافع۔ لوگوں کو کوئی ایسا علم سکھا کے جائیں کہ لوگ اس پر عمل کرتے جائیں، علم سیکھتے جائیں، سکھاتے جائیں۔ تو جب تک وہ علم لوگ سیکھیں گے، سکھائیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں جو سکھانے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ 3 کاموں میں سے ایک کام تو ضرور کر کے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ چیز چلتی رہے گی ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اگر اولاد کو نیک نہیں بنا سکے تو وہ اولاد دعا نہیں کرے گی، تو یہی اولاد ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے اولاد کی تربیت اچھی کریں، اس کو دین کا علم سکھائیں۔ اسی طرح
کوئی طریقہ ایسا بنائیں، کوئی ایک تو بھی ذریعہ ایسا بنائیں جسے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے، اور لوگوں کو علم سکھا کے جائیں، خود علم سیکھیں، لوگوں کو علم سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے نیکیاں جاری رہیں۔ اور اگر ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، ہم یہ تینوں کام نہیں کر سک رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں، اگر ہم یہ نہیں کر سک رہے ہیں تو کوئی اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، جو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو تو ثواب ملتا ہے، جو کرنے والا ہے ان کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اس میں مدد کرتا ہے تو اس کو بھی یقیناً ثواب مل سکتا ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ خود بھی علم سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور بہت زیادہ کوشش یہی کریں کہ ہمارے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچے، اور علم دین سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پچھلے لوگ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ایک صحابی مدینے سے دمشق کی طرف چلے گئے، صرف کس کے لیے؟ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو علم نہیں سکھائیں گے، علم دین سے دور رکھیں گے، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ صرف مدرسوں میں پڑھا کر بچوں کو اسکول سے دور کریں، کالج سے دور کریں، یہ کبھی بھی نہ کریں۔ اور صرف کالج میں پڑھائیں، بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھیں، یہ بھی نہ کریں۔ بچوں کو دونوں تعلیم دینا ضروری ہے، چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ بڑے ہوں۔ ہم کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے اور دینی علم بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں کو لے کر جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا۔ ہم دنیا میں آخرت میں دونوں میں بھی ایک کامیاب لائف گزار سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی بہت آگے بڑھائیں اور دینی تعلیم میں بھی ان کو بہت آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے اور آپ سکسیس ہو جائیں گے اور بہت فائدے میں رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک وحی آئی اور بتایا گیا کہ یہ جو صحابی ہے تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کا وصال ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی، اس صحابی کو بتایا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے اس وقت سب سے بیسٹ، سب سے اچھا جو کام ہے وہ آپ مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر کہا کہ آپ علم سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ تو وہ صحابی علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، وہ علم دین سیکھ رہے تھے، اسی میں ان کا وصال ہو گیا۔ بتائیے کیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا؟ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کو سب سے بیسٹ کام بتایا، وہ تھا علم دین سیکھنا۔ تو علم دین سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم علم دین اگر سیکھیں گے تو دنیاوی زندگی کو بھی بہت اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے، اور اخروی زندگی کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہم ڈیل کر سکیں گے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔